السلام علیکم، راہ نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث عالم۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ حکومتی احکامات ناکام، مہنگائی اور غربت میں 45% اضافہ۔ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو شدید خطرات لاحق۔ یورپی فضا میں تابکار بادل کی موجودگی کا انکشاف۔ نیٹو ممالک کو افغانستان میں مزید فوج بھیجنے پر تحفظات۔ وی ٹرسٹ کے زیر انتظام NLF کے رہنماؤں کا سہ روزہ تربیتی پروگرام۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ حکومت کے تمام تر اقدامات ناکام ہو چکے، مہنگائی اور غربت میں 45% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں حکومت کے تمام اقدامات اور پالیسیوں کے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے باوجود غربت کے خاتمے کے بجائے مہنگائی اور افراط زر کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پچھلے 4 سال میں حکومت کے کسی بھی پروگرام یا اقدامات کی وجہ سے غربت میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ جو کمی اس حکومت کے آنے سے پہلے غربت کے خاتمے میں ہو چکی تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کی سطح اس وقت 45% سے زیادہ ہے۔ حکومت کی ایک رپورٹ کے مطابق فاٹا میں غربت کی سطح 73%، بلوچستان میں یہ سطح 71% ہے، خیبر پختونخوا میں غربت کی سطح 49% ہے، جبکہ گلگت بلتستان اور سندھ میں یہ سطح 43% ہے۔ پچھلی حکومتوں کے دوران غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے، جن کی وجہ سے غربت کی سطح 55% سے کم ہو کر 39% تک آ گئی، لیکن موجودہ حکومت کے دور میں اس کی شرح میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ایک سروے کے مطابق غربت کی سطح اس وقت 45% سے زیادہ ہے، اور اس میں کمی ہونے کے بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت کی زیادہ تر پالیسیوں کا مقصد امیر طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے اور غریبوں کی بہتری کے لیے بہت کم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک امریکی ڈالر یعنی کہ 100 روپے سے بھی کم روزانہ گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت نے غریبوں کی امداد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے، لیکن اس کے تحت صرف چند غریبوں کو مالی امداد دی جاتی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت امداد حاصل نہ کرنے والے عام شہری کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بہت مشکل سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ ماہرین ماحولیات نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس سے موسمیاتی تبدیلی سے مختلف اقسام کی سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ کراچی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث کراچی میں فضائی شور اور آبی آلودگی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں ہیٹ ویوز، سیلابی صورتحال اور سمندر کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت پنجاب کو اسموگ کا سامنا ہے۔ ہب اور تھرپارکر میں کوئلے سے چلنے والے پلانٹ کے آپریشنل ہونے کے بعد کراچی کو بھی پنجاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث یہ مسائل مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر نے کہا ہے کہ 2017 پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے شدید ترین متاثرہ ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔ چونکہ پہلے 7 ممالک کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، اگر ان کو سب کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو ان کی آبادی کراچی سے بھی کم بنتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کراچی میں پائی جانے والی ہر قسم کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ یورپی فضا میں تابکار بادلوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ یورپی فضا میں جوہری تابکاری کے بادلوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ فرانسی جوہری تحفظ کے ادارے IRSN کے مطابق ستمبر کے آخری ہفتے یا تو کسی روسی یا پھر قازقستان کے جوہری پلانٹ پر حادثہ پیش آیا ہوگا، لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے اس حادثے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ دوسری جانب کیتھولک مسیحیوں کے پیشوا پوپ فرانسس نے عالمی سطح پر جوہری ہتھیاروں کو ترک کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جمعے کے روز اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہتھیار زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور وہ دہشت گردوں کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں۔ نیٹو ممالک نے افغانستان میں مزید فوج بھیجنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ نیٹو نے افغانستان میں مزید فوجی دستے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا،
لیکن اس نے یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی قوت میں کمی سے ملک میں سیکیورٹی کی کمزور صورتحال کے لیے مزید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نیٹو کے دفاعی نمائندوں کے ایک اجلاس میں کمانڈروں کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنوبی ایشیا کی حکمت عملی کے اعلان کے 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی نیٹو نے تربیتی مقاصد کے لیے اپنے فوجیوں کی تعداد میں اتنا اضافہ نہیں کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اس ہفتے کہا تھا کہ تربیتی مشن کے لیے فوجیوں کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تک لانے کے لیے نیٹو اتحادی اور امریکہ مشترکہ طور پر مزید 3,000 فوجی فراہم کریں گے۔ 2 سفارتکار یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ممکنہ طور پر 2,800 فوجی فراہم کرے گا، جبکہ نیٹو اور اس کے شراکت دار اور غیر اتحادی ممالک تقریباً 700 فوجی بھیجیں گے، تاکہ نئے دوستوں کی تعداد 3,500 تک پہنچ جائے۔ یورپ سے فوجی مہیا کرنے والے ایک اہم ملک جرمنی نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال کے لیے اپنے فوجیوں کی تعداد نہیں بڑھا سکے گا۔ نیٹو وزراء کے اجلاس سے تناظر میں امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اتحادیوں نے فوجیوں سے متعلق اپنے وعدوں کا 80% پورا کر دیا ہے، تاہم کمی ابھی بھی باقی ہے۔ ویٹرس کے زیر اہتمام NLF کے رہنماؤں کا سہ روزہ تربیتی پروگرام ویٹرس ہال میں جاری ہے۔ ویٹرس کے زیر اہتمام مزدور رہنماؤں کا سہ روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ پروگرام کا آغاز امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے درس قرآن سے ہوا۔ اس 3 روزہ تربیتی پروگرام کے مختلف سیشن ہیں، جن سے پروفیسر شفیع ملک چیئرمین وی ٹرسٹ، گلفام نبی جوائنٹ ڈائریکٹر لیبر حکومت سندھ، ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی، ممتاز دانشور اور کالم نگار شاہ نواز فاروقی، رانا محمود علی خان، صدر NLF پاکستان، پرویز رحیم مشیر صنعتی تعلقات آغا خان یونیورسٹی، فصیح الکریم صدیقی، شفیق غوری، عطا محمد تبسم اور سہیل بلقی مختلف موضوعات پر خطاب کریں گے۔ ان پروگراموں میں ملک بھر سے NLF کے نمائندہ لیڈرز اور قائدین شریک ہیں جو NLF کے مختلف ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ ان میں تنظیم کے مرکزی، صوبائی اور زونل نظم کے ذمہ داران اور مرکزی یونین کے قائدین شامل ہیں۔ اس پروگرام میں پورے ملک سے رہنما آئے ہوئے ہیں۔ راہ نیوز سے بات کرتے ہوئے پروگرام کے شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام بہترین رہا ہے، اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اور بہت سے جو بھی یہاں پہ شرکاء تھے، انہوں نے جو بھی پروگرام ہو رہا ہے فردر، یہ ماشاءاللہ بہتری کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم وی ٹرسٹ کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان کی بنیاد پر مزدور رہنما کو یہاں مدعو کیا اور اس بات پر بھرپور توجہ دی کہ مزدور کے مسائل کیا ہیں، پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اچھے لیکچر کا یہاں اہتمام کیا ہے۔ ہم پروفیسر شفیع ملک صاحب کے ان کے پوری ٹیم کے بے حد مشکور ہیں کہ یہاں پر 3 روزہ جو یہاں سیمینار منعقد کیا گیا ہے، تو تینوں دنوں میں ہمیں اس بات پر لیبر کے قوانین پر، یونین کے آئین کا سازی جو ہے اس پر پوری توجہ کے ساتھ ہمیں جو ہے سارے مواقع میسر آئیں گے اور ہم صحیح معنوں میں اپنے اداروں میں جا کر مزدوروں کی خدمت کر پائیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام جو ہے ماشاءاللہ ہم سب کے لیے، خاص کر جو ہمارے مختلف محکموں کے قائدین، لیبر لیڈر آئے ہیں، ان کے لیے ایک نئی روح ہے اور آنے والے فیوچر کے لیے ہمیں ایک بڑی انہوں نے راہ دی ہے آج کے پروگرام نے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور جا کے نا اپنے ڈپارٹمنٹس اور لیبرس نمائندوں کو اور لیبرس کو جو آنے والی مشکلات ہیں اس سے آگاہ کریں گے۔ CPI کے حوالے سے یہ بات ہے کہ چائنا کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا۔ سنکیانگ صوبہ مسلمانوں کا خالصتاً صوبہ پاکستان، جو سنکیانگ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور صوبہ سرحد سے زیادہ وہاں پردہ تھا، وہ مسلمانیت تھی، لیکن پری پلان چائنا نے وہاں جسم فروش خواتین لانچ کی اور وہاں اسلام کا تشخص مسخ کر دیا۔ یہ تو پروگرام تو لازمی ہے تھا اور حصہ تھا، یہ لیبر فیلڈ کے لیے بہت سودمند ہے کہ اس کی تربیت ہو، اس میں اضافہ ہو، معلومات میں اضافہ ہو، اور تاکہ پھر کسی سے بات کریں تو وہ دلائل کے ساتھ بات کریں اور ان کو قائل کریں۔ ماشاءاللہ جی، یہ ورکرز ایجوکیشن ٹرسٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہم مزدوروں کے لیے ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2012 میں بھی انہوں نے کی تھی اور اب بھی انہوں نے یہ ایک بہت اچھا انعقاد کیا ہے۔ اس سے مزدوروں کو لیبر لاز کے حوالے سے بھی معلومات ملتی ہیں اور پاکستان میں جو لیبر کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں ان کے لیے بھی لاہ عمل ملتا ہے۔ بنیادی طور پر اس سیمینار میں، جس میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے لوگ آئے ہیں، اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹریڈ یونین تحریک جو ملک کی ہے، اور خاص طور پر ہماری تنظیم، اس کا مستقبل میں کام کرنے کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، جو حقوق محنت کشوں کو قانون میں دیے گئے ہیں ان کا نفاذ کس طرح ہو، اور لیبر پالیسیاں بنے
لیبر قوانین میں اصلاحات ہوں جو معاشی طور پر جو فائدے ملک کو پہنچے اس کا حصہ محنت کشوں کو ملے، اور اس سلسلے میں خود ٹریڈ یونین تحریک مضبوط ہو، کیونکہ جب تک ٹریڈ یونین تحریک مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک محنت کشوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ راہ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے راہ نیوز۔ اللہ حافظ۔